بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھرا لاہور کے قریب ایک اسلامی قصبہ ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت اچھرا کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی اور بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت تھے۔ کئی سال گزرے، اس قصبہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور شامل نماز ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل مسجد ہوا اور اس نوبھار سے کہا کہ آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، براہ کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا کہ لیکن معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ حضرت آپ کچھ فکر نہ کیجیے، یہ سادی سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے، مقامی مسلمان نے جواب دیا۔ بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے، مسافر نے کہا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مقامی مسلمان نے پوچھا۔ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں توام ہلال نماز پنجگانہ کی ہی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل۔ چونکہ اس انگریزی راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس واسطے جب تک میں پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بھائی کو بھی کبھی کھانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا۔ معاذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیوپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ تو پھر کیا آپ کی تجارت کے کسی مرحلہ میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مسافر نے پوچھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود بھی دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح تجارتی مال کی ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں، مقامی مسلمان نے جواب دیا۔ تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوئی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہوا۔ اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسایہ کے ہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر آیا ہے، آپ اپنے ہاں سے کھانا لے کر جائیں اور کھلا آئیں۔ یہ ہمسایہ مقامی ہسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش خوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 85 روپے تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے کے آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور شیرینی سے سمجھایا کہ اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔
یہ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ دو چار اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا جائے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا۔ ان میں نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اس واسطے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں اور لڑکیوں کے حصہ شریک کے غاصب ہیں اور آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ سرنگوں ہو کر واپس آئے۔ وہ مسافر کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسے قرآنی کسوٹی پر پرکھتا تھا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے جاؤ تو وہ اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ کوئی کہتا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا کہ میں سود خور ہوں، کوئی کہتا کہ میں کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا کہ میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ اچھرا میں ہزارہ مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آتا تھا۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں۔ با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مسلمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ کیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر اچھرا سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی حرام کھانے پر مصر رہیں گے؟ جو وقت گزرتا جا رہا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ابھی لڑکیوں کا حصہ دیتا ہوں اور اس نے دے دیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں اور اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں اچھرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ و استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد تائبین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ اچھرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاح اور توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت اچھرا کے بے شمار مسلمان جوق در جوق مسجد میں آئے تاکہ باخدا انسان کی زیارت کریں جس کے زہد و ریا نے اپنے صرف ایک ہی عمل سے اچھرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ مسافر نے کوئی غلط واز نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں کاٹا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے اچھرا کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے نکلا تو صدہا مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا،
بہت سے مقروضوں نے اپنا قرض وصول کر لیا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر 100 مرتبہ قرآن پڑھا گیا، جنہیں 20 مرتبہ واعظ سنائے گئے، اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتیوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کا مطالبہ کیا، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا آنکھوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر لطف یہ کہ یہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی باعمل اور باخدا انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ او اپنے اندر اخلاص اور صداقت پیدا کریں۔